جی میرے بہن بھائیوں کنٹینیو کرتے ہیں جی بلاگ کو. ویڈیو لمبی ہو گئی تھی تو ڈاؤن لوڈ نہیں ہونی تھی, تو میں ان چیزوں کو فیس کرتے کرتے یہاں تک پہنچا ہوں. پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک موقع اور دیا کہ میں یہاں پہ آیا ہوں اور یہاں میں نے آ کے محنت کرنی شروع کی. تو جب میں دبئی میں آیا تھا, آپ یقین مانے کہ اس ٹائم میری 1300 روپے سیلری تھی. اس ٹائم یہاں پہ کھانا پینا بھی سستا تھا, کمپنی کی رہائش تھی, اور میں اپنے بچوں کو 500 درہم بیچ کے اور 500 درہم میں اپنے پاس سیو کرتا تھا, اور جو 300 درہم تھا میں 300 درہم میں یقین مانے کہ اچھے سے اچھا کھانا بھی کھاتا تھا, اور کالنگ کارڈ یوز کرتا تھا, اور دوسری انٹرٹینمنٹ بھی ہوتی تھی. تو پھر ایک وقت آیا کہ آہستہ 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 میں اوپر آتے آتے میں نے مہینے کا پاکستانی 4 لاکھ روپے بھی کمایا, 5 لاکھ روپے بھی کمایا. اور آپ یقین مانیں کہ میرا ڈیلی کا اپنا جو خرچہ تھا وہ 200-250 درہم تھا. 200-250 درہم اب میں مہینے کا خرچہ چلاتا ہوں, اور اس ٹائم میں ایک دن میں 200-250 روپے میں یوز کرتا تھا. میرا 22 درہم کا میرا سگریٹ کا پیکٹ ہوتا تھا, 50 درہم کا میرا ہیلو کارڈ ہوتا تھا, اور میرا ڈیٹا ہوتا تھا ہفتے کا, حالانکہ وائی فائی بھی میرے پاس تھا. اور اس کے بعد کھانا پینا میرا 3 ٹائم کا اچھے سے اچھا کھانا تھا. اور میں نے 7 سال میں نے چکن, مٹن اور باربیکیو وغیرہ اور یہ فاسٹ فوڈ وغیرہ میں نے انجوائے کیا. جو میرے دل نے کہا میں نے وہ کھایا, اور یہاں تک کہ میں دوستوں کو بھی ساتھ کھانا کھلاتا تھا, دوستوں کو بھی ناشتے کرواتا تھا کہ بھائی آؤ. اور آگے سے میرے دوست بھی جو تھے وہ بھی اس طرح ہی کے تھے کہ وہ بھی میرے ساتھ اسی طرح تعاون کرتے تھے, وہ بھی اسی طرح خرچہ کرتے تھے. میں نے نہ بس دیکھی ہے جی اس ٹائم, نہ میں نے میٹرو یوز کی ہے. میٹرو اگر کی ہے صرف شوقیہ طور پہ کی ہے کہ بھئی ہم آئے ہوئے ہیں دبئی میں تو میٹرو یوز کر کے دیکھیں, اس میں ٹریول کر کے دیکھیں. یقین مانیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا, مجھے تو بالکل نہیں پتا تھا کہ دبئی اتنا ظالم ہے, کہ دبئی میں 1 روپے کی چائے کے پیچھے لوگ ایمان اپنا بیچ دیتے اور منافقت پہ اتر آتے ہیں. جب میرے پاس تھا مجھے ان چیزوں کا پتہ ہی نہیں تھا. میں نے اپنی فیملی کو اتنا دیا, انہوں نے مجھ سے 50 مانگا, میں نے ان کو 1 لاکھ دیا. انہوں نے مجھے 1 لاکھ بولا, میں نے ان کو 2 لاکھ دیا. میں نے سب کو ازمایا, سب کے پاس میں نے اپنا پیسہ رکھا, میں نے اپنے اکاؤنٹ میں رکھا ہی نہیں, میں نے سب کو دیا. بس اس طرح کرتے کرتے 2016 میں یا 17 میں جا کے مجھے پتہ چلا کہ بھائی میرے ساتھ تو دھوکہ ہو رہا ہے, میرے ساتھ تو ایسا ہو رہا ہے. لیکن اس کے بعد پھر میں نے عقل نہیں پکڑی, پھر میں نے سمجھداری کا فیصلے نہیں کیا, سمجھدار نہیں بنا. 2018 کے بعد میں ایسا ڈاماڈول ہوا ہوں کہ آگے کووڈ آ گیا, میری جاب چلے گی وہ پہلے والی, جہاں سے مجھے اتنا فائدہ تھا کہ مجھے رات کو مجھے ہر دوسرے دن تیسرے دن ٹپ وغیرہ ملتی تھی اچھی خاصی, 300-400-500 درہم تک مجھے ٹپ ملتی تھی. اور سیلری مجھے پتہ ہی نہیں تھا, میں نے سیو کیے. میرے پاس کیا سیو تھے, میں نے لوگوں کے پاس سیو کیے. میرے ساتھ جو رشتے تھے 2018 میں جو رشتہ میرے ساتھ ہوا, جو جڑا, میں نے اس کے اوپر اتنا ٹرسٹ کیا, اتنا بلیو کیا کہ میں نے لاکھوں روپیہ بھیجنا شروع کر دیا. میں ایک ہفتے میں اتنے پیسے بھیجتا تھا. میں نے کہا میری سیونگ ہو رہی ہے, اور میں نے اپنے بچوں کو کچھ نہیں سیو کروایا. میں نے ان کے ساتھ زیادتی والی بات ہے کہ میں نے زیادتی, آپ سوچو گے یا میں آپ کو کلیئر بتاؤں کہ ان کے ساتھ زیادتی کروں, کیونکہ اس ٹائم مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میرے ساتھ سنسیئر کون ہے, میرے ساتھ مخلص کون ہے. اور یقین مانے کہ ابھی جا کے مجھے پتہ چلا, اور ابھی بھی کئی چیزیں ایسی ہیں کہ ایسے رشتے ہیں کہ مجھے پتہ ہے کہ یہ مجھے ڈس رہے ہیں, یہ میرے حق میں نہیں ہے, یہ میرے ساتھ کمپرومائز نہیں کر رہے, لیکن مجھے پھر بھی مجبوری جو ہے نا وہ چلنا پڑ رہا ہے. اور کئی چیزوں کو تو مجھے سمجھ آ گئی ہے, اور یقین مانے کہ مجھے پتہ ہے کہ یہ بندہ میرے ساتھ نہیں ہے. میری مجبوری کوئی نہیں سمجھ رہا, میری مجبوری کو سمجھے, کوئی پریشانی سمجھے تو پھر ہے نا. اس دن میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میرے پیارے بہن بھائی, میرے دوستوں, میرے بزرگوں, کہ دوسری شادی میں یقین مانے کہ بہت غلط فیصلہ ہوتا ہے. میں اس چیز پہ ایگری ہوں, مجھے پتہ ہے, کیونکہ میں ان چیزوں کو فیس کر رہا ہوں, دیکھ رہا ہوں کہ آپ نے دوسری شادی کی ہے, سوائے آپ کو ٹینشن کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. اب میں آپ کو بتاؤں کہ میرے وہ حالات نہیں, مجھے کس کو پھنسا دیا. میں ایک جگہ پھنس چکا ہوں, ایسی جگہ پہ پھنسا ہوں کہ آپ کی دعا چاہیے, اور میں نے انشاءاللہ اس جگہ سے نکلنا. وہ یہ ہے کہ اب میرے بچے سمجھتے ہیں کہ جی ہمارے پاپا نے دوسری شادی کی ہے, یہ پیسہ ادھر جا رہا ہے, ادھر بھیج رہے ہیں, ٹھیک ہے. اب جس کے ساتھ میری شادی ہوئی ہے
اس کو ہر چیز کا پتہ، اس کے لیے میں نے بہت کچھ کیا. اگر وہ کہتی ہے نا یہ قربانی میں نے دی ہیں تو قربانی اس نے کیا دینی ہے، میں نے قربانیاں بہت دی ہیں. اب نہ وہ سمجھے نہ وہ محسوس کرے، جو مرضی دنیا کو بتاتی رہے ہیں، دنیا کو کیا بتانا، رشتہ داروں کو بتائے، جس کو مرضی بتائے، مجھے کوئی ڈر نہیں ہے. ڈر اس انسان کو ہوتا ہے جس کے اندر چور ہو اور جس نے غلط کیا اور اس کا اللہ پہ بھروسہ نہ ہو. میرا اللہ پہ یقین ہے، اللہ پہ ایمان ہے. اللہ میرا جانتا ہے کہ میں نے کسی کے ساتھ دھوکہ نہیں کیا، یا میں یہاں پہ کسی کے ساتھ رنگ رلی نہیں منا رہا. یہاں اللہ پاک کی ذات جانتی ہے کہ میں کس مسئلے میں مجھے کس نے پھنسایا ہے اور وہ کدھر جا رہا ہے، کس طرح ہو رہا ہے، وہ اللہ کی ذات جانتی ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ادھر بھیج رہا ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ ادھر بھیج رہا ہے، اور ہر بندے کا نشانہ جو ہے نا وہ میں ہی بنا ہوں. اور مجھ پہ ہی وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی تم نے ہمارا یہ کام کرنا ہے، ہمارا اس سے گزارا نہیں، اس سے یہ نہیں ہے، اس سے وہ نہیں ہے. پاکستان میں یہ حالات ہے، پاکستان میں یہ ہے، پاکستان میں وہ ہے، پاکستان میں یہ چیز اتنی مہنگی ہے، پاکستان میں یہ ہو گیا وہ ہو گیا. اب میں چیزوں کو جانتا ہوں، آپ سب بھی میرے بہن بھائی میری تکلیف اور میری باتوں سے ایگری ہوں گے، ابھی اس چیز کو جانتے ہوں گے. ٹھیک ہے پاکستان میں ہے، لیکن آپ اگلے بندے کا بھی دیکھو نا، آپ اس کے ساتھ کمپرومائز کرو نا، تھوڑا سا ٹائم کمپرومائز کرو. میرے بہن بھائیوں، میں یقین مانو کہ میں پاکستان نہیں جا سکتا، میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں. اگر میں اپنے سیلری میں سے فگر لوں تو میں 2 فیملی کا خرچہ کیسے پورا کروں گا، میں 2 فیملی کا خرچہ کیسے پوروں گا. آپ یہ سوچو، میں اگر جانے کی ٹکٹ لیتا ہوں تو میں آنے کی ٹکٹ نہیں لے سکتا. اگر میں جانے آنے کی ٹکٹ لے لوں تو میں وہاں پہ جا کے کیا کھاؤں گا، میں کسی کو کیا بتاؤں گا کہ بھائی میں دبئی سے آیا ہوں اور اتنے ٹائم کے بعد آیا ہوں. مجھے آج دبئی آئے ہوئے تقریباً 1 سال 6 ماہ یا 7 ماہ ہو چکے ہیں. کیا میرا دل نہیں